نمبر 2 میں یہ کہتا ہوں عام مسلمان کو جو مجھے سن رہا ہے مخلص، آپ میں سے ایک بڑی تعداد ہے، الا ماشاءاللہ اس قلیل تعداد کے ایک بڑی تعداد ہے کہ بہت سی اصطلاحیں، بہت سے وہ ٹرمنالوجیز اور وہ طریقہ کار جو مفتی صاحب نے یہ بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اوپر سے گزرا ہو. یہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دوبارہ سننا پڑے گا ایک بار. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر سے گزری ہوں گی. اب آپ اندازہ کریں کہ جب آپ مسلمان ہیں، آپ جی دین کو صحیح طریقے سے آپ کے اوپر سے تو یہ نان مسلم کس کھیت کی مولی ہیں، اور وہ مرتد کے جنہوں نے ساری زندگی کبھی عربی کو ہاتھ نہیں لگایا نہ پڑھا ہے. اصول حدیث دور کی بات ہے، عربی لٹریچر کو کبھی نہیں پڑھا، گرامر کو، اور وہ روایتوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا علینا بہن، بہت شکریہ. گلا کرتی ہوئی چلوں اس بات پہ کہ جب آپ لوگ پہلے ہی میلہ لوٹ لیتے، ماشاءاللہ میرے ذہن میں اتنے سارے پوائنٹس تھے کہ جو آلریڈی آپ لوگوں نے کور کر دیے. مفتی صاحب نے واقعی ایک سٹینڈرڈ ریز کر دیا ہے اور اس کو بیٹ کرنا امپاسبل ہے کسی بھی ایسے، جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ ان کو عربک کا الف با تا تک نہیں آتا، تو وہ یہ سب کیسے پڑھیں گے جو مفتی صاحب نے. مینس سافٹ ویئر تو اپڈیٹ ہوا، میرے خیال سے وہ جل کے بھسم بھی ہو گیا ہوگا کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا. جو پمفلٹس پڑھ کر حدیث بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی پمفلٹ پڑھا تھا حدیث پر، تو ان کو یہ چیزیں کیسے سمجھ آئیں گی. اور میرے خیال سے جہاں تک میرا اندازہ ہے مفتی صاحب نے باقاعدہ اس کی تعلیم لی ہوگی، اس پہ اپنا وقت لگایا ہوگا، سالوں سال محدث حدیثیں پڑھنا، اس کی سائنس پڑھنا. اب کیسے کمپیریزن کریں گے یہ ملحدین مرتدین ایسی نالج کا اور ایسی بات کا. میرے خیال سے تو اب ان کے لیے وہ جیسے ہمارے کیسر بھائی نے کہا کہ اب ان کے لیے کوئی ٹاپک نہیں بچا، وہی چلو بھر پانی والی بات رہ گئی ہے. یا تو پھر آ جاؤ اسی لیول پہ اسٹڈی کرو، مفتی صاحب سے جو ہے وہ 1-on-1 ڈسکشن کرو، ایک ایک جو انہوں نے بات کی ہے اگر وہ اس کو نہیں رد کر سکتے اور اس پہ سے کوئی اور پوائنٹ نہیں نکال سکتے تو دوبارہ اگر یہ حدیثیں یہی والی ریپیٹ ہوئی تو میرے خیال سے ان کے تمام فالوورز کے لیے شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. بہت شکریہ. اٹ واز مائنڈ بلوئنگ. جتنی دیر چلا فیل نہیں ہوا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ایک سنیپ آف ٹائم میں تمام سالوں کی کسی کی جو محنت ہے اس کو ہم یاد کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوبارہ میرا تو یہی ہے کہ میں اس والے کلپ کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کروں گی. جی عامر بھائی. چونکہ ہم دونوں ہی ماڈریٹر ہیں تو میں یہاں ایک اور چیز ایڈ کر لیتا ہوں کہ جو کیسر بھائی نے کہا یا مفتی یاسر وائدی صاحب نے کہا کہ اس سٹینڈرڈ پر آ کر اس کے اوپر اب جرا کریں، تو یہ میں بات بتا دوں ملحدوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ جرا کیا ہوئی ہے. دیکھو پتہ کی بات ہے، اس سٹینڈرڈ پر آنے کے لیے آپ کو اصول پتہ ہونے چاہیے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے. وائدی صاحب میری تصدیق کر دیں گے کہ کیا اسماء جو علم الجرح و تعدیل کے اور اسماء رجال کے ماہرین ہیں، کیا انہوں نے جرح کے اوپر جرح یا جرح کو نلیفائی کر کے کسی حدیث کی ضعف اور اس کے صحیح یا تدلیس کی سماع کے اوپر، جیسے ارواء الغلیل لکھی ناصر الدین البانی نے، متعدد کتابیں لکھی ہیں جس میں پرانی حدیثوں پر اگر ضعیف کا کہیں حکم لگا ہے تو اس کے اوپر نئی تحقیق کے ساتھ سماع کی تصریح محنت کی ہے. تو ایسا کام نہیں ہے جس کی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں جو پریکٹیکلی پاسبل نہیں. تو ہوش کرو، اس کے اوپر دیکھو تو صحیح. جی سر اتنا سن لیجئے کہ ہمارے یہاں علم رجال کی، اسماء الرجال کی جو سب سے بڑی کتاب ہے ابو الحسین المزی کی، اس کا نام ہے تہذیب الکمال. 42-43 جلدوں میں ہے، وہ والیومز 42-43 ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کا اختصار جو ہوا ہے وہ تہذیب التہذیب ہوا ہے، سوری تہذیب التہذیب ہوا. پھر اس کا جو اختصار ہوا یعنی اس کو سمرائز کیا گیا تقریب التہذیب ہوا. تو اس طریقے سے ایک سلسلہ ہے یہ صدیوں کا، اور اس پر پی ایچ ڈی ہوئی ہے. میں نے خود 5 سال لگائے ہیں اس کے اوپر. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنا کاپی پیسٹ کیا آپ نے وکی اسلام سے اور پیش کر دی کوئی حدیث. ہوں گے حضرت سیر علام النبلاء تاریخ بغدادی، یہ اس کتابوں کی طرف تو ان کو لے کے نہیں جائیں گے، یہ تو اس دلدل کے اندر ان کا سانس بھی نہیں نکلے گا. وہ جو کتابیں وہ لوگ لکھ گئے ہیں. اچھا خیر علینا صاحبہ آپ لے کر چلیے آگے جی، کیونکہ کافی ٹائم بھی ہو گیا. کالر دیے جائیں گے جی، کالر. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بس کمنٹ کر دوں بس مختصر سا کہ مفتی شمائل صاحب آپ کو اس یعنی یہ اتنی دیر جو آپ گفتگو کی ملحدوں سے اس کی فیس لینی چاہیے آپ کو. ایسی جو اسکولنگ زبردست کی ہے اور بنا فیس کے کیسے کام چلے گا؟ یہ بات تو ہے. لا اسالکم اجرا، ہم تو وہی کہیں گے جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء نے کہا کہ اس پر ہم اجرت نہیں لیتے. سبحان اللہ. زبردست. سپر چیٹ سپر کنجوسی، آج سپر چیٹ سپر کنجوسی. جی جناب آگے. بلکہ میرا جو اندازہ ہے کہ مفتی صاحب کو تو آلریڈی اس بات کا علم ہوگا کہ یہ جو وہ محنت کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف اس میں سے برائیاں نکالنا چاہ رہے ہیں، جن کا ٹارگٹ یہی ہے کہ اسلام کو ملائن کیا جائے. یہ تو ہمارے مفتی صاحب نے ان لوگوں کے لیے محنت کی ہے جو واقعی میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ واقعی صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ آگے بھی. میں ایک چھوٹا سا سوال جو ہے نا مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے رکھنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب یہ کتنا عرصہ لگے گا، یہ جو ملحدین جو بڑے بڑے آپ جن کے ساتھ آپ کا بھی ڈسکشن ڈیبیٹ ہوئی، ان کو تقریباً کتنا عرصہ لگ جائے گا ان تمام چیزوں کو سمجھنے میں؟ کیونکہ آپ نے کہا آپ کو 5 سال لگے، اس سے پہلے بھی آپ نے اسٹڈیز کی. یہ ایک منیمم آپ ان کو کچھ بتا دیجیے کہ کتنے عرصے میں یہ اس پر کام کرتے ہیں. میں علم حدیث میں نے الحمدللہ پی ایچ ڈی کی ہے ملیشیا سے.
اور اس سے پہلے میں نے عالم کورس کیا ہے 8 سال. تو 8 سال کا ہمارا عالم کورس ہے, اور اس 8 سال میں کئی سال علوم حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں. اس کے بعد 5 سال پی ایچ ڈی کے لگا لیجئے, بیچ میں جو 2 سال ہیں وہ دوسرے سبجیکٹ پر میں نے ماسٹرز کیا تھا. اس کے باوجود بھی آج میں یہ کلیم کر کے نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے حدیث کا سب پتہ چل گیا ہے. بس اتنا سن لیجیے. اللہ اکبر, اللہ اللہ اکبر. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کو کتنا ٹائم لگے گا. جتنا ڈارwinian ایوولوشن کا ٹائم لگتا ہے نا, ملین اینڈ بلین ایئرز, یہ تو اتنا ٹائم لگے گا. یہ صحیح شاید ہے. اس سے بھی زیادہ عامر بھائی. جی جی ٹھیک ہو گیا. جی علی نثار بھائی, کیسر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کیسر بھائی. بس ایک چھوٹی سی ایوولوشن اور کیسر بھائی نہ کہیں. جی جو لاسٹ کاز ہے نا, ان کی تو ہم بات نہیں کریں گے, جو رائٹ آف ہو چکے ہیں. لیکن وہ بچے جو بارڈر پہ کھڑے ہیں, جو ان کے آرگومنٹ سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, میرا بیٹا, میری بیٹی, یہ وہ سورسز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے دین سیکھنا ہے, ان سے نہیں جو دین کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اینڈ اف دس ڈزنٹ کلیریفائی یور ڈاؤٹس, آئی ایم ناٹ شیور واٹ ول. بہت شکریہ. یعنی کہ ان دی اینڈ ان تمام ملحدین کو توڑ کے نیا بنانا پڑے گا, دوبارہ سے ان کا سانچہ جو ہے وہ سیٹ کرنا پڑے گا. شاید پھر ان کی عقلوں میں یہ بات سمجھ آئے کہ یہ علم اس طرح حاصل نہیں ہوگا کہ صرف جسٹ جا کے sunnah.com پہ لکھا سلیوری, باندی, کانکیوبائن, اور پھر اٹھا کے لے آئے انگلش میں, اور پھر اس کو کہہ رہے کہ آپ کی لائف اسٹریم میں کہتے ہیں جی میں نے تو عربک نہیں پڑھی.